السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان حضرات کی، ان خاندانوں کی، ان ہستیوں کی بڑی عزت اور تعظیم ہے۔ اور اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ اپنی مخلوق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے تعاون کرنا، ان کی عزت اور توقیر کرنا، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کا احترام، اہل بیت کا پیار، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، اہل بیت میں صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس یہ حضرات نہیں ہیں۔ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ حضرات بھی شامل ہیں، حسنین کریمین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عباس، یہ حضرات بھی شامل ہیں، تو ازواج بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ ان کا احترام کرنا، انہیں عزت دینا، انہیں مقام دینا، ان سے پیار کرنا، انہیں عزت اور شرافت کی نظر سے دیکھنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے اور یہ نجات کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا ذریعہ ہے۔ حیرہ کا ایک علاقہ، وہاں کی ایک عورت کسی غرض سے خاوند دنیا سے چلا گیا، بیوہ ہو گئی، ایک علاقے میں پہنچی، وہ تھی اور ساتھ اس کے یتیم بچے۔ اب رات ہو گئی تو اس کو ٹھکانے کی ضرورت محسوس ہوئی، رہائش کی ضرورت پڑی، کوئی محفوظ جگہ مل جائے جہاں سونے کے لیے جہاں ہم سکون سے سو سکیں، کوئی کھانا مل جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں دو شخص ہیں، دونوں امیر ہیں، دونوں بڑے سخی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک پارسی ہے، آگ کو پوجنے والے ہیں، سخاوت دونوں میں ہے، تم مسلمان کے پاس چلی جاؤ، اس سے جا کے اپنے حال سناؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ عورت اپنے بچوں کو لے کر اس کے دروازے پر پہنچی، اس کے گھر پہنچی اور اسے کہا کہ میں اہل بیت سے ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی چشم و چراغ ہوں۔ حالات نے اس نہج تک پہنچا دیا، اس وقت تک لے آئے، وگرنہ کبھی یہ حالات نہ تھے۔ تو ہمیں ٹھکانے کی ضرورت ہے، کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی رہائش مل جائے، کوئی کھانا مل جائے۔ اب وہ مسلمان سخی کہنے لگا کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ تم اہل بیت سے ہو، تمہارے پاس علامت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ وہ عورت مایوس ہوئی، لوگوں نے کہا کہ چلو اس پارسی کے پاس چلی جاؤ، وہ بھی بڑا نیک ہے، چلو مذہب اس کا الگ ہے، دین اس کا الگ ہے، جو خدمت تو کرے گا۔ اب یہ عورت اس کے دروازے پہ گئی اور اس سے جا کر یا پیغام بھیجا کہ ہم اس طرح ایک اہل بیت کے خاندان کے ایک کچھ چھوٹا سا قافلہ یہاں آیا ہوا ہے، بڑا مجبور ہے، حالات کے ستایا ہوا، تو آپ سے مدد کی درخواست ہے، مدد کی امیدوار ہیں۔ تو اسے جب پتہ چلا اس پارسی کو، تو اس نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو لے آؤ۔
وہ انہوں نے اپنے گھر لے آئے، بڑی عزت دی، بڑا احترام کیا، بڑا اکرام کیا، کھانا دیا، بہت عزت اور احترام سے پیش آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات کو اس سخی مسلمان نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، قیامت قائم ہو گئی اور جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خوبصورت محل ہے، خوبصورت باغ ہے، اور یہ مسلمان سخی جو تھا یہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا، یہ کس کو دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل اس پارسی کا ہے، فلاں شہر کا رہنے والا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مجوسی ہے، وہ تو کافر تھا، وہ تو بے ایمان تھا، آگ کو پوجنے والا تھا، اس کو یہ کیسے ملے گا؟ میں مسلمان ہوں، یہ تو میرا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا نشانی ہے مسلمان ہونے کی؟ تم نے میرے اہل بیت سے، میرے خاندان کی، میرے اولاد کی، میری ایک بیٹی تمہارے پاس آئی تھی مدد کی طلبگار بن کر، ایک سہولت، آسرا، سہارا مانگنے کے لیے، اور اس نے کہا بھی کہ میں اہل بیت سے ہوں۔ تم نے اس سے دلیل مانگی ہے کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے تم اہل بیت سے ہو؟ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا نشانی ہے کہ تم مسلمان ہو؟ مجھے دلیل بتاؤ اپنے مسلمان ہونے کی۔ اب یہ بڑا گھبرایا ہوا صبح اٹھا اور بھاگ دوڑ شروع کر دی، اس سے تو سکون نہ آئے، اپنے نوکروں کو، خدمتگاروں کو بھیجا بھی جاؤ پتہ کرو وہ جو عورت رات آئی تھی مدد مانگنے کے لیے، جس کا پیغام آیا تھا، پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ تو لوگوں نے بتایا بھی وہ پارسی کے ہاں رات ٹھہری تھی، پارسی لوگ لے گئے تھے انہیں۔ اب یہ آدمی، یہ سخی اس پارسی کے گھر پہنچا، اس سے دعا سلام کی، جا کے بیٹھا، اور اس سے ساری بات کرنے کے بعد گفتگو شروع کرتے، حال احوال پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے پاس وہ جو مہمان رات سے آئے ہوئے ہیں، وہ عورت اور اس کے کچھ بچے ہیں، وہ مہمان ہمیں دے دو۔ تو پارسی آگے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں بھائی، ہمارے مہمان ہیں تو وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے، انہیں ہم نے ہی رکھنا ہے۔ اب یہ پھر زور دیتا ہے کہ بھی دیکھو ٹھیک ہے تم نے ایک رات ان کی خدمت کر لی، اب کچھ ہمیں بھی حق دو، ہمیں بھی کچھ موقع دو، ہمیں بھی کچھ خدمت کرنے کا موقع دو، ہم بھی کچھ کما لیں، کچھ اجر لے لیں، کچھ ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ پارسی جواب دیتا ہے کہ نہیں، یہ دولت ہم کسی کو نہیں دے سکتے، یہ خدمت ہم ہی کریں گے، اتنا عظیم خاندان ہمارے گھر آیا ہے، یہ تو ہماری خوش نصیبی۔ اب مسلمان پھر زور دے رہا ہے، یعنی کافی بحث مباحثہ ہوا تو پارسی نے کہا کہ مسلمان بات یہ ہے جو خواب تو نے دیکھا تھا وہ خواب رات میں نے بھی دیکھا تھا۔ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میرے محبوب نے فرمایا کہ تم نے پارسی ہو کر میری بیٹی کا اتنا اکرام کیا، اتنی عزت دی، اس کو ٹھکانہ دیا، یہ جنت، یہ محل میں تمہارے لیے ہے، یہ محل تمہیں ملے گا۔ اس نے کہا تم تو کافر ہو۔ مسلمان اسے کہتے تو مجوسی تھا۔ اس نے کہا بھی جب سے ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اسی رات سے ہمارے گھر کے سارے افراد نے اس عورت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ سر پیٹنے لگا، ہو اتنی بڑی دولت میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو بھائیو، اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی تقدس کا خیال رکھا جائے، ادب اور احترام سے پیش آیا جائے۔ کہیں ان کی اولاد سے، ان کی نسل سے، خاندان کا کوئی فرد مل جائے تو خدا را اس کو عزت دیں، اس کا احترام کریں، اس سے پیار کریں۔ یہ محبت کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذریعہ ہے۔ کل انہی کے صدقے اللہ پاک سفارش فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔